ایک بزرگ تھے مجذوب قسم کے. ایک دن ان کو ایک چور نے دیکھا کہ یہ پاگل آدمی ہے کوئی, اور اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھ میں جوتا لے کے جا رہے رستے سے. کہاں یہ پاگل ہے, کپڑے اتروا لو اس کے. اس نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا, اس نے کہا بڑے میاں لاؤ کپڑے لاؤ. کہنے کہ جا اپنا کام کر. نہیں بولے زیادہ بات مت کر, کپڑے اتار کے دے. بولے جا اپنا کام کر. پھر کہا کپڑے اتار کے دے دے. بولے کپڑے لے گا؟ کہاں بالکل لوں گا. سمجھے پاگل آدمی دے دے گا. جا اپنا کام کر. پھر بھی نہیں مانا, اشارہ کیا, اس کی آنکھیں زمین پہ گر گئی. اس نے کیا فیصلہ کیا کپڑوں کو دیکھ کر, لیکن اندر مایا کچھ اور تھی. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بزرگوں کہ آدمی پھٹے پرانے حال ہوتا ہے, لیکن اس کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. حضرت غوث گوالیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ جنات کے عامل تھے. کس کے عامل تھے؟ جنات کے. جیسے آج کے زمانے کے ایسے نہیں, واقعی عامل تھے. آج تو بزرگوں باتیں زیادہ ہے, حقیقت کم ہے. باتیں زیادہ ہیں, حقیقت کم ہے. اور وہ واقعی اپنے زمانے کے زبردست عامل تھے اور پیسے کمانے والے نہیں تھے. ایک جنات ان کے ہاتھوں مارا گیا. اس کی بیوی نے اس کے لڑکے کو تیار کیا جنات کو. کہا بیٹے میں نے قسم کھائی ہے تیرے باپ کا بدلہ لوں گی حضرت غوث گوالیری رحمۃ اللہ علیہ سے. بیٹے کو تیار کیا, خوب مضبوط کیا. کہا اب بدلہ لینے کا وقت آیا. آ گئے ایک عورت کے اوپر, ان کو بلایا اتارنے کے لیے. تھوڑا غالب آ گیا ان پر. کیا ہے غالب؟ کہنے لگے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا میرے باپ کا تم سے. بولے ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں مرنے کو, لیکن 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں. کیوں؟ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں, دے دوں. پھر میں مرنے کو تیار ہوں, لین دین صاف کر لوں. ماں نے کہا بیٹے اجازت دے دے, 3 دن کے بعد آ رہا. انہوں نے کہا آ جاؤں گا. جاتا کہاں. اب 3 دن انہوں نے لین دین صاف کیا, لوگوں سے معافی وافی مانگی. نمازیوں سے کہا بھائی ہو میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہو, کسی کو برا بلا کہا ہو, مجھے معاف کر دو. ایک فقیر بیٹھا تھا مسجد میں کونے میں. یہ چیزیں اپنے کام کی نہیں, چیزیں کم ہو یا زیادہ کیا فرق پڑتا اس سے. اصل عمل کا بننا ہے, اور ہر عمل کی تاثیر اللہ نے الگ الگ رکھی ہے. جیسے ایمان ہے, ہم دعوت میں کیا کہتے ہیں بھائی ایمان بنا. کیا بنا؟ ایمان بنا. ایمان بنے گا تو اس کی تاثیر کیا؟ دیکھو 100 سال کا پاپی, 100 سال کا سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا, ایک نیکی نہیں, بڑے بڑے گناہ, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, شراب ہے, او سارے گناہ اس کے ذمے. اور ایک مرتبہ اقرار کر لے اللہ ہمارے رب ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ارے صدیوں کے گناہ ایک اعلان میں صاف ہو جاتے ہیں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش میں شریک بلکہ خود قتل کیا. حضرت وحشی کا ایک کمال تھا, حراب کہتے ہیں نیزے کو, چھوٹا نیزہ. ان کو یہ کمال حاصل تھا کہ اگر پیچھے سے آدمی کے مارے تو ناک توڑ کے نکل جائے, اور ناک کی طرف سے مارے تو پیٹ پھاڑ کے نکل جائے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تیار کیا, حضرت وحشی کو. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ کو قتل کر دے, میں نے قسم کھائی ہے بدلہ لینے کی, تجھے آزاد کرا دوں گی. کہا ٹھیک ہے. لالچ بری بلا ہوتی ہے, آدمی یہاں مرتا ہے لالچ میں آ کر. احد کی لڑائی میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ پر حراب سے نیزے سے حملہ کیا اور گرے, شہید ہو گئے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ناک کان کاٹ لیے, گلے کا ہار بنا دیا. خنجر سے سینہ چاک کر کے کلیجہ ہاتھ ڈال کے نکال کے چبا کے تھوک دیا. ہمت ہماری تمہاری؟ ارے بولو نا, نہیں.
ارے کتنے لوگ خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہوتے نہیں ہوتے؟ خون دیکھ کر، کسی کی تکلیف دیکھ کر آدمی برداشت نہیں کرتا. میرے پیر میں موچ آئی تھی ایک مرتبہ ترکی کے سفر میں، سردی کا زمانہ، تکلیف زیادہ. وہاں کے لوگ کیا بولے، اسپرٹ لگا کے ہم رات کو جائیں گے، صبح پیر کھینچ کے برابر کریں گے. ایک عالم ترجمان تھا، نوجوان ہمارا، یوسف نام تھا اس کا. اس کو بولے انہوں نے ان کو پیچھے سے پکڑو، ہم ٹانگ پکڑتے آگے سے کھینچتے، تم چھوڑنا مت. ہاں بالکل. اس نے مجھ کو پیچھے سے پکڑا اور دو ترکیوں نے، تگڑی قوم ترکی، تمہاری طرح مردار نہیں. ہاں ہم تو بہت مردار ہے، بہت تگڑی قوم. کیسی قوم؟ مضبوط قوم. ایک نے میری ٹانگ کھینچی، میرے منہ سے زور سے آواز نکلی، میں بے ہوش ہونے کے بجائے وہ عالم ہی بے ہوش ہو گیا. بعض لوگ اتنے بات ہوتے ہیں، یہ کیا رہے بابا، تو ہی بے ہوش ہوگا میرے بے ہوش ہونے کے بجائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمت کا کمال سمجھو. ہاں حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال کر چبا کر تھوک دیا، اور کہتی تھی ایمان لانے سے پہلے نانو بنت طارقی نمشی علی النمارقی، ارے ہم تو تاروں کی بیٹیاں ہیں اور قالینوں پہ چلتی ہیں. اگر مسلمان کو مار کے آؤ گے سینوں سے لگا لیں گی، اور اگر مسلمانوں کو نہیں مار کے آؤ گے تو دھتکار کے نکال دیں گی تم کو. ایسے اشعار پڑھتی تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عورت نے کہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے آئی تو ان کا جملہ ہے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ کا، حضور اللہ کی قسم کل رات کو یہ جہاں آپ کا خیمہ لگا ہے روئے زمین پر اس سے بری جگہ میرے نگاہ میں نہیں تھی، لیکن حضور آج میں نے جب ایمان قبول کر لیا، اس جگہ سے بہتر میرے نگاہ میں روئے زمین پر دوسری جگہ نہیں. ایسی جیالی عورت، اتنی وحشی عورت، اور اتنا بڑا گناہ اس کے دامن پر. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گناہ ان کے دامن پر اتنا بڑا معمولی نہیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اللہ نے اتنی بڑی گندگی سے بھی نکال دیا، معاف کر دیا. ایمان اتنی بڑی نیکی ہے کہ آدمی کی زندگی کی ہر گندگی کو دھو دیتا ہے ایمان. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے کے لیے بیٹھے، ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فرمایا عمرو یہ کیا، کہ حضور میں نے تو ایمان بہت گناہ کی ہے، میرا کیا؟ فرمایا یا عمرو الاسلام و یادم ما کان قبلھا، ارے اسلام وہ نعمت ہے کہ پچھلی زندگی کی گندگیوں کو دھو دیتا ہے، کوئی گندگی باقی نہیں رہتی. کہ بھائی ایک آدمی 300 سال تک پاپی اور کچھ شرک میں، گندگی میں، ساری گندگی میں زندگی گزار دی، لیکن آخری ٹائم پر خدا نے اس کو ایمان دے دیا تو کیا اس کی مغفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ کوئی نیکی نہیں زندگی کی. محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو جمع کیا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا جان دے دی، کلمہ پڑھا جان دے دی، نماز تک نہیں پڑھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، عبد القدوس نام کا یہودی تھے، وہ بیمار پڑ گئے، نوجوان لڑکے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو پہنچ گئے اور پاس بیٹھ کر ایمان کی دعوت دی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جان نکل گئی کہ وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا. ارے بولو نا، اتنا زبردست جاندار بول ہے. ارے ایک آدمی 50 سال اس کو بنا لے، 40 سال کی زندگی میں بنا لے، 20 سال کی زندگی میں بنا لے، 5 سال زندگی اس کے موافق بنا لے، ارے زندگی کی کچھ لمحے نصیب ہو جائے، اتنا قیمتی بول ہے. اللہ کروڑ سال کی زندگی میں اس کا بیڑا پار کر دے گا، لیکن اندر اترنا شرط ہے. کہاں اترے؟ ارے بولو نا، اندر. اس کو ایمان کہتے ہیں، اور زبان پر ہے اور دل میں نہیں اترا، اس کو نفاق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کے نیچے، صراط کے نیچے جہنم کے 7 درجے ہیں. ایک درجہ گنہگار مسلمان کا پہلا، دوسرا درجہ یہود نصارہ، آگ کے پجاری، تاروں کے پجاری، تاروں کے پجاری اور آگ کے پجاری، ایسے 6 درجے. اور 7واں درجہ منافقین کا ہے، سب سے بدترین درجہ. منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا مومن، دل کا بے ایمان. زبان پہ کلمہ ہے اور دل میں کچھ نہیں. کہ وہ طوطا دیکھا کہ نہیں کبھی آپ نے؟
ارے بولو نا, نہیں دیکھا, کالا ہوتا نا, ہاں کیا بات کرتے, پیلا نہیں ہوتا, ارے نہیں ہوتا کیا, ارے سفید بھی ہوتا ہے, طوطا کیسا ہوتا ہے, ہاں سفید بھی ہوتا ہے, ہرا بھی ہوتا ہے, اکثر اپنے ہندوستان میں کیسا ہے, ہرا, لیکن سفید بھی ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. لوگ اس کو بول سکھاتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں, بول, کلمہ بھی سکھاتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک آدمی نے طوطے کو سکھایا تھا درین سے شک, اس میں کیا شک ہے, کیا سکھایا تھا, درین سے شک. اور دیکھ رہا ہے طوطا بات کرتا ہے, پارسی میں بات کرتا ہے, تو ٹھیک ہے نا, ہاں بولے دری سے شک. طوطا کیا بولتا, اس نے مالک نے کہا اے طوطے تیرے کو زبان آتی نا پارسی, بولے دری سے شک, اس میں شک کیا ہے, آتی ہے. یہی جملہ یاد تھا اس کو, اس نے لے لیا 500 روپے میں, لے کر گیا گھر میں. اب یہی بولتا دری چشک, دری چشک, دری چشک, کوئی دوسرا آتا ہی نہیں اس کو. ایک دن غصے میں آ کر بولنے لگا, ارے میرے سے بڑھ کر بیوقوف کون, بولے دری چشک. طوطا کو کلمہ رہتا لا الہ الا اللہ محمد. اور جب بلی اس کا ٹوٹلا دباتی ہے تو کیا بولتا ہے, ارے بولو نا, ہاں کیسے بولتا ہے, کلمہ تو پڑھتا, اس کے دل میں نہیں ہے. ایسے ہی جب آدمی زبان سے بولتا دل نہیں رہتا اس کا مطمئن, اور ملک الموت جب گردن دبائیں گے زبان کا بول نکل جائے گا, دل کی دنیا کھل جائے گی. ایمان کی جگہ کہاں ہے, یہاں تقویٰ, توکل اور ضرب, تعلق مع اللہ, اللہ کے بسنے کی جگہ ایک مومن کا دل ہے. کتنا قیمتی فرمان.